سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت پورا پاکستان کراچی سے لے کر پشاور تک آفات، بلیات اور سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ طرح طرح کی آفتیں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں۔ کبھی موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں اور قیامت خیز بارشیں جو رکنے کا نام نہیں لیتی۔ کبھی یالہ باری ہوتی ہے کہ تیار فصلیں اولوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ کبھی زلزلے آ جاتے ہیں کہ بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے شہر ایک ہی رات میں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ، بچے بوڑھے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات طے شدہ ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اور وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ پھر ایک حدیث ہے جو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اللہ تبارک و تعالی عذب اہل سماواته و اہل ارضه لعذبهم وهو غیر ظالم۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام آسمانوں کے فرشتوں کو، تمام آسمان کی مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے، اور تمام زمین کی مخلوقات کو، انسان، جنات اور چرند پرند، حشرات الارض، تیرنے والے، اڑنے والے، رینگنے والے، نوری، خاکی، سب کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈال دے، تب بھی اللہ ظالم نہیں ہوں گے، یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ظلم سے پاک ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم اللہ کی مملوک ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق، اللہ کے مملوک، اور انسان، جنات، تمام مخلوقات اللہ کی مخلوق اور اللہ کے مملوک۔ مالک کو حق ہے جو چاہے کرے۔ آپ اپنی گاڑی کے مالک ہو، آپ کو حق حاصل ہے، صحیح چلاؤ یا اٹھا کے پھینک دو، اختیار ہے۔ حالانکہ ہماری ملک مجازی ہے، اللہ کی ملک حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ لو ان اللہ تبارک و تعالی عذب اہل سماواته و اہل ارضه لعذبهم وهو غیر ظالم۔ سب کو اللہ عذاب دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہوگا۔ ولو رحمهم کان رحمته خیر لهم من اعمالهم۔ اور اگر اللہ رحم فرمائے، جنت میں پہنچا دے اور انعامات کی بارش کر دے، تو ہمیشہ اللہ کے انعامات ہمارے اعمال کے مقابلے میں زیادہ رہیں گے، اللہ کا فضل ہمارے عمل کے مقابلے میں زیادہ رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، تو جب ظالم نہیں ہے پھر یہ حالات کیوں بدلتے ہیں، اور کبھی طوفانی بارشیں کیوں ہوتی ہیں، اور کبھی سیلاب کیوں آتے ہیں، دریاؤں میں طغیانی کیوں آتی ہے، اور یہ موجیں کیوں اٹھتی ہیں، بے رحم موجیں جو بستیوں کو صاف کر دیتی ہیں، اور معصوم بچے
اس میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک قانون ہے۔ وہ قانون اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی۔ اللہ کی سنت ازل سے ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ پرانوں قوم نوح میں بھی وہ سنت چلی، قوم عاد میں بھی وہ چلی، قوم ثمود میں بھی وہ چلی کہ جب لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے پھر عذاب آئے گا، نافرمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، اللہ ان کو سمجھائے گا، پھر سمجھائے گا، نبیوں کو بھیجے گا اور ان کو اپنے احکامات پہنچائے گا، اور پھر مختلف تنبیہات کے ذریعے سے بھی اللہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی بجلیاں کڑکتی ہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے، کبھی بارشیں آتی ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں۔ جب پھر بھی بندہ نہ سمجھے پھر اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، وہاں جو اس عذاب میں مبتلا ہوا پھر تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہم بھیجتے ہیں تاکہ تم غور کر لو، تم اپنا طرز زندگی بدلو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو حالات موجودہ چل رہے ہیں سندھ میں، بلوچستان میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں اور جنوبی پنجاب میں جو تباہی آئی ہوئی ہے، یہ ہمیں دعوت دیتی ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کا سب سے بنیادی حل وہ ہے توبہ استغفار کرنا، توبہ استغفار کرنا، کثرت سے توبہ کرنا، استغفار کرنا اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا اور اپنے طرز زندگی کو بدلنا۔ یہ حل ہے، واحد علاج ہے۔ اگر اس علاج کی طرف قوم متوجہ نہ ہوئی، باقی سارے مادی اسباب اس سیلاب کو شکست دینے کے لیے استعمال کر لیے تو عذاب ٹلے گا نہیں، شکلیں بدلتی رہیں گی۔ اس سے ابھی نکلیں گے نہیں، ایک اور آ جائے گا، پھر اس سے نکلیں گے نہیں، ایک اور آ جائے گا، شکلیں بدلتی چلی جائیں گی، عذاب آتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا موجودہ طرز عمل یہ حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور توبہ استغفار کرنا۔ جن کی حق تلفی ہم نے کی ہے ان کا حق ان کو پہنچانا، خیانت سے توبہ کرنا، بددیانتی سے توبہ کرنا، امانت و دیانت کو اپنے اندر پیدا کرنا، صدق کو اپنے اندر پیدا کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا اور حقوق اللہ بھی ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں اس مشکل سے نجات دے سکتے ہیں، ورنہ نجات مشکل ہے۔ اور دوسری چیز، اس مشکل گھڑی میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جائے، سیلاب زدہ اور متاثرین کی دل کھول کر مدد کی جائے، یہ بھی ایک حل ہے۔ حضور نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل جسد واحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کوئی ایک جسم کا کوئی ایک عضو بیمار ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہو تو باقی پورا وجود اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے لیے آہیں بھرتا ہے، اس کے لیے رات کو جاگتا ہے، پورا وجود تڑپ جاتا ہے، جھنجھنا جاتا ہے۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آنکھ میں تکلیف، سر سے پاؤں تک پورے جسم میں تکلیف۔ اذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، سر میں درد، پورے جسم میں درد۔ تو ایسے ہی تمام مسلمان، حضور نے فرمایا
ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ اسی حدیث کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں یوں بیان کیا کہ بنی آدم اعضائے یک پی کرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند چو عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بے غمی نشاید کہ نامت نہند آدمی، کہ جس کے دل میں دوسرے کا درد نہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ اس کو آدمی کہا جائے، اس کو انسان کہا جائے۔ تو تمام انسان، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ ان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف محسوس کریں، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضا لأحد من امتی حاجتا يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنہ۔ جس نے کسی مسلمان کا کوئی کام کر دیا، جس نے کسی مسلمان کا کوئی کام کر دیا اور اس کو خوش کر دیا، اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ پاک اس کو جنت تک پہنچائیں گے، اللہ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى فی حاجت اخیہ المسلم کان بکل خطوۃ یخطوها 70 حسنة ومحیت عنہ كتب الله له بكل خطوة يخطوها 70 حسنة ومحى عنه 70 سيئة، کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان کا کام کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، سفر کرتا ہے، چلتا ہے، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں اور 70 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، حتی یرجع حیث فارقہ، واپس آنے تک جتنے قدم بنتے ہیں ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فَإِن قُضِيَتْ حَاجَتُهُ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور پھر چلنے پر اس اگلے کا کام ہو جائے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر ابھی دنیا میں آیا۔ وَإِنْ هَلَكَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ رَجَعَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر بیچ میں ہلاک ہو جائے، بیچ میں چلتے چلتے کام ابھی نہیں ہوا، ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اتنے زبردست فضائل ہیں۔ ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس راكي يلهث كاد يقتله العطش، ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، بدنام زمانہ عورت، کوٹھے کی زینت، معاشرے پہ کلنک، ایسی عورت، بدکار عورت، وہ اس کی اللہ نے یوں مغفرت کر دی۔ کیوں؟ کس عمل پر؟ عمل یہ تھا کہ وہ بدکار، سیاہ کار طوائف چلتی جا رہی تھی، راستے میں ایک کتے پر نظر پڑی۔ کتا وہ کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا، پانی کو دیکھ رہا ہے پر پانی پی نہیں سک رہا، اور پیاسا ہے، پانی دیکھنے سے اس کی پیاس اور بڑھ گئی، اور ہاں پر آئے، یلہث زبان نکلی ہوئی ہے، ہاں پر آئے، کانپ رہا ہے، کاد یقتلہ العطش، مرنے کے بالکل قریب ہے، چند منٹوں میں مرنے والا ہے۔ اس عورت نے اس کو دیکھا تو ایک دم اس کا دل بھر آیا، اس کو دیکھتی رہی، پریشان ہوئی کہ یہ پیاس سے مر رہا ہے، کیسے اس کو پانی پلاؤں۔ کنویں میں جھانک کر دیکھا، ڈول نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ تو فنزعت خفها، ایک ترکیب ذہن میں آئی، اپنے پاؤں میں سے جوتا نکالا، موزہ نکالا، اب موزہ اس کو ڈول بنایا، اب رسی نہیں ہے، رسی کو کیا کرے؟ تو فاوثقته بخمارها،
اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور اس دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کر رسی بنائی اور اس رسی سے اس موزے کو باندھا، پھر نیچے اتارا اور پانی سے بھر کر باہر نکالا، کتے کے آگے کیا، کتے نے پانی پیا، پھر اس موزے کو نیچے اتارا، پانی سے بھر کر اس کو باہر نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا، یہاں تک کہ اس کی جان میں جان آئی، یہ واپس اپنی منزل اور کتا اپنی جنگل کی طرف، تو فغفر لہا، اس عمل پر اللہ نے اس کی عمر بھر کی ساری بدکاریوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، اور کوئی اپنے تقوی پر گھمنڈ نہ کرے، نمازوں پر گھمنڈ نہ کرے، اور کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ نہ جانے کون سا عمل اللہ کو پسند آئے، ادا پسند آئے، اور اللہ اس کی مغفرت فرماتے۔ ایک اور حضور نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں گیا، معراج کی شب جنت میں گیا، ایک آدمی کو دیکھا، وہ اتنا خوش کہ وہ قلہ بازیاں کھا رہا ہے، قلہ بازیاں کھا رہا ہے۔ قلہ بازیاں کب کھاتا ہے آدمی؟ جب خلاف توقع اس کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر کوئی چیز مل جائے تو پاگل ہو جاتا ہے، انسان خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے، اس کو ایسا کچھ مل جائے جو اس نے سوچا ہی نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قلہ بازیاں کھا رہا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا کیا قصہ ہے، اس نے کون سا عمل کیا جو جنت میں پہنچا ہے؟ کہ کوئی زیادہ نہیں، فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس، اس کا عمل صرف اتنا سا ہے کہ یہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ٹریفک جام ہے، اور اس نے سوچا یہ ٹریفک کیوں جام ہے، آگے کوئی رش تو ہے نہیں، پتہ چلا ایک درخت کنارے پر ہے، اس کی ایک شاخ راستے میں آتی ہے، اس کی وجہ سے بریکیں لگتی ہیں اور اس ٹریفک کا اثر دور تک پڑتا ہے، دور سے وہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اس شاخ سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ایمان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کلہاڑا لیا، وہ شاخ کاٹی، راستہ رواں ہوا، لوگ خوش ہوئے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت عطا فرما دی، اتنے عمل پر اسے جنت ملی۔ ایک اور حدیث حضور نے فرمایا من ادخل على اہل بیت من المسلمین سرورا ادخلہ اللہ الجنہ لم یرض اللہ له ثوابا دون الجنہ، کسی نے کسی گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ایسا احسان کیا کہ اس کے بچوں کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ آ گئی، گھر میں خوشیاں آ گئیں اور غم رخصت ہو گئے، ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے اس کو بدلہ دو، اس نے مجھے خوش کیا ہے، بدلہ دو اس کو۔ کتنا بدلہ؟ اللہ جنت سے کم نہیں دینا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، کم از کم اس کا بدلہ جنت ہے۔ جس نے کسی مسلمان گھرانے کو خوشیاں عطا کر دی تو جنت سے کم اس کا بدلہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مشکات المصابی میں ہے، حضور نے فرمایا جہنمیوں کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی، قطار در قطار جہنمی کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہوں گے، جنتی بھی گزر رہے ہوں گے۔ ایک جہنمی کی نظر جنتی پر پڑے گی اور وہ اس کو پہچانے گا، جنتی اس کو نہیں پہچانے گا، یہ اس کو پہچان جائے گا۔ وہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ چونکہ جہنمیوں کے چہرے تو سیاہ ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جنتیوں کے چہرے روشن اور جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ، تو اس کی وجہ سے جنتی جہنمی کو نہیں پہچان سکے گا، جہنمی جنتی کو پہچان جائے گا، آواز لگائے گا یا فلان، ارے فلانے، تو وہ پلٹ کر دیکھے گا، قریب آئے گا، بھئی کون پکار رہا ہے؟ کہے گا بھئی کون ہے تو؟ یہ کہے گا اما تعرفونی، مجھے نہیں پہچانا؟ تو کہے گا معذرت میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یہ کہے گا انا الذی وہبت لک استوہبتنی وضوءا فوہبت لک،
یاد کرو میں وہ آدمی ہوں کہ ایک دفعہ تم رات سفر میں تھے، نماز کا وقت آیا تھا، تمہارے پاس پانی نہیں تھا، میرے پاس پانی لوٹا تھا، تم نے مجھ سے کہا لوٹا بھر پانی دے دو، میں نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، میں نے تمہیں لوٹا پانی کا دیا تھا، یاد ہے؟ اس کو یاد آئے گا، اچھا تو وہ ہے، ہاں میں وہ ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ تم دیکھ رہے ہو میں جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوں، بس جانے ہی والے ہوں جہنم میں، کوئی سفارش کرو۔ یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے دنیا میں لوٹا بھر پانی دیا تھا، اب اس کو میری سفارش پر جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری سفارش قبول، لے جاؤ اس کو جنت میں۔ پھر ایک اور معاملہ، پھر ایک اور جہنمی کھڑا ہوگا، وہ بھی دیکھے گا کوئی جان پہچان والا مل جائے، ایک آدمی پر نظر پڑے گی، آواز لگائے گا یا فلان، ارے فلانے، وہ آئے گا، کون ہے تو؟ کہے گا اما تعرفونی، مجھے نہیں پہچانا؟ وہ کہے گا میں نے نہیں پہچانا۔ یہ کہے گا انا الذی بعثتنی فی حاجتی قضا و قضا، یاد کرو وہ تم نے ایک دفعہ مجھے ایک کام کہا تھا اور میں چل کر گیا تھا، تمہارا کام میں نے کروایا تھا، یاد ہے؟ وہ کہے گا اچھا تو وہ ہے، کہاں؟ یہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش پر اللہ اس جہنمی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر ایک اور شخص آواز لگائے گا، وہ جب دیکھیں گے جہنمی کہ بھائی چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت سے جہنم کے فیصلے جہنم سے جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو وہ کہے گا شاید مجھے بھی کوئی آدمی مل جائے، تو ایک اور کو دیکھے گا، ایک اور نظر آئے گا، وہ اس کو آواز لگائے گا یا فلان، ارے فلانے، وہ آئے گا، کون ہو؟ یہ کہے گا اما تعرفونی، مجھے نہیں پہچانا؟ وہ کہے گا میں نے نہیں پہچانا۔ یہ کہے گا انا الذی سقیت لک شربۃ، یاد کرو ایک دن تم بڑے پیاسے تھے، جنگل میں تھے، پانی کی سخت ضرورت تھی، پیاس سے مرے جا رہے تھے، تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا، پانی میرے پاس زیادہ نہیں تھا، بوتل میں تھوڑا سا تھا، میں نے تمہیں بوتل پیش کی، میں نے کہا زیادہ نہیں پینا، ایک گھونٹ، بس ایک گھونٹ، تمہیں ایک گھونٹ پانی دیا تھا، یاد ہے؟ وہ کہے گا اچھا تو وہ ہے، کہاں؟ میں وہ ہوں۔ اب کیا چاہتے ہو؟ سفارش کرو۔ وہ سفارش کرے گا، ایک گھونٹ پانی پلانے پر جنت کے فیصلے ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم کے بجائے جنت میں پہنچے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعْ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَن يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، کہ کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کے کام کی تکمیل کے لیے 2 قدم اس کے ساتھ چل لے، یہ میری اس مسجد میں، اس کہتے ہوئے حضور نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ فرمایا، میری اس مسجد میں 2 مہینے مسلسل اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے۔ جس نے حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں 2 مہینے مسلسل اعتکاف کیا، دوسرا وہ آدمی جو کسی مسلمان کے کام آ گیا، اس کا ثواب اعتکاف کرنے والے سے بڑھ جائے گا۔ تو یہ وقت ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کے درد کو اپنا درد محسوس کریں۔ آج بعض حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سب لٹایا جا رہا ہے، کل 2 مہینے کے بعد آگے بہت برے حال شروع ہونے والے ہیں، ہمارا حال بھی بہت برا ہو جائے گا، لہذا سوچ سمجھ کر خرچ کرو، سوچ سمجھ کر خرچ کرو، زیادہ خرچ نہ کرو، کچھ پیسہ بچاؤ، بلوچستان سے بچاؤ، اندرون سندھ سے بچاؤ، جنوبی پنجاب سے بچاؤ۔ غور سے سنو، یہ بڑے بڑے دانشوروں کی کہانیاں ہیں، یہ ان کے ذہن ہیں، میں آپ کو وحی پیش کرتا ہوں، وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حضور نے فرمایا، حضور نے ثلاثن اقسم علیہن، 3 باتیں میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یقین کرو، قسم کھا کر تمہیں کہہ رہا ہوں، ان میں سے ایک بات
قسم کھا کر کہتا ہوں ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا مال کم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغاث ملہوفا کتب اللہ له 73 حسن مغفرتا، جس نے کسی پریشان حال آدمی کی کچھ مدد کر لی، اس کی پریشانی دور کر دی، اللہ جل جلالہ 73 قسم کی مغفرتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ واحدتاً فیہا صلاح امرہ کلہ، ان 73 میں ایک سے اس کے دنیا کے سارے کام بن جائیں گے، کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضور فرما رہے ہیں ایک سے دنیا کے سارے کام بن جائیں گے، اور باقی 72 تمہارے جنت میں آخرت میں کام آئیں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ 72 آخرت میں تمہارے درجات بلند ہوں گے، اور ایک کے ذریعے سے اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے اور تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے۔ اس وقت پورا پاکستان سیلاب کی لپیٹ میں ہے، طرح طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ بلوچستان کی بھی ضرورت ہے، اندرون سندھ میں بھی مدد کی ضرورت ہے، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مدد کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے تمام علاقوں تک ابھی تک راشن کی تقسیم نہیں ہوئی، امداد نہیں پہنچی، بیلا تک لوگ جا رہے ہیں۔ آگے راستے پر خطر بھی ہیں اور کٹھن بھی ہیں، ٹوٹے ہوئے بھی ہیں اور مشقت کے بھی ہیں، اور ہم لوگ مشقت کے عادی نہیں ہیں۔ بیلا سے آگے لوگ وہ انتظار میں ہیں کہ کوئی ان کی مدد کو آئے، مگر ابھی تک کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اندرون سندھ میں بھی روڈ کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، ان کو 10 راشن مل چکے ہیں، ذرا آگے چلے جائیں ان کے پاس ایک بھی نہیں پہنچا۔ جنوبی پنجاب میں یہی صورتحال ہے، روڈ کے قریب لوگوں کو راشن اور دوسری ضروریات زندگی مل رہی ہیں، مگر آگے بڑھیں تو ضروریات زندگی نہیں مل پا رہی۔ میں ایک ہفتہ جنوبی پنجاب ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر تونسے تک، یہ تقریباً 200 کلومیٹر کی پٹی ہے، 200 کلومیٹر کی پٹی، اور پھر دائیں طرف 20-25 کلومیٹر پر کوہ سلیمان ہے۔ یہ 200 کلومیٹر بائی 20-25 کلومیٹر، یہ پورا علاقہ بڑا شدید متاثر ہوا ہے۔ ترمن سے لے کر تونسا تک کا پورا میں نے دورہ کیا ہے، وہاں الحمدللہ ہم نے کام بھی کیا، روڈ سے آگے نکل کر راشن بنوائے، روڈ سے اس کو پھر ریسکیو کی کشتیوں کے ذریعے سے ہم نے دور دراز ان علاقوں تک پہنچایا کہ جب وہاں پہنچے ان سے سوال ہوا کوئی امدادی ٹیم اب تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ انہوں نے کہا ابھی تک ہمارے پاس کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچی۔ پھر اتنے دن تم زندہ کیسے رہے؟ انہوں نے ایک گندم کی طرف اشارہ کیا، سخت بدبو آ رہی تھی، گندم میں سے بوریوں میں پانی پڑ کے بدبو آ رہی تھی، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، گھر کا کچھ حصہ خشک تھا، اسی میں سے انہوں نے گندم نکالی اور خشک کی ہوئی اور کہا پتھر سے اس کو پیس کر ہم گزارا کر رہے ہیں، خالی گندم پر گزارا ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ کل یا پرسوں جیسے ہی راستے ذرا صاف ہوں گے دوبارہ میرا پنجاب جانے کا ارادہ ہے، جنوبی پنجاب کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ اس وقت ہماری مدرسے کی ایک ٹیم اندرون سندھ میں راشن کی تقسیم اور دوسری ضروریات کی تقسیم میں سرگرم عمل ہے اور کام کر رہی ہے، اور ایک ٹیم انشاءاللہ ہفتے کے دن بلوچستان کی طرف روانہ ہونے والی ہے، راشن کے ساتھ اور ادویات کے ساتھ اور دوسرے ساز و سامان اور کپڑوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ میں خود کل یا پرسوں سے میں جنوبی پنجاب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہاں جو میں نے دورہ کیا 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہے، خیموں کی ضرورت ہے، خشک راشن کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو الرجی ہو چکی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ الرجی میں ہیں، اور پیٹ کی پانی خراب ہونے کی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں انہیں طرح طرح کی لاحق ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ جسم پر دانے نکل آئے ہیں سرخ قسم کے، تو اس کے لیے وہ ادویات کی بھی ضرورت ہے، خیموں کی بھی ضرورت ہے۔ تو جو حضرات تعاون کرنا چاہیں
راشن کی صورت میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، خیموں کی صورت میں بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ ادویات کی ایک فہرست ہے میرے پاس، وہ اگر ان ادویات کو فراہم کر سکیں تو وہ ادویات ہم بلوچستان بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ ہمارے مدرسے کا ایک الواحد فاؤنڈیشن وہ کل انشاءاللہ بلوچستان کی طرف جا رہا ہے، اور الواحد فاؤنڈیشن کی ایک ٹیم اس وقت اندرون سندھ میں ہے، اور وہ نواب شاہ اور اسی طرح اس کے مضافاتی علاقوں میں کام کر رہی ہے، اور اسی طرح ٹھٹھا میں بھی انہوں نے الحمدللہ کام کیا ہے۔ تو آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے، اس موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ تمام فضائل اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے، فوائد عطا فرمائیں گے، جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔